بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذویل احترام، آپ کی کاوشیں، آپ کی محنتیں خدا اپنی بارگاہ میں آپ کی عبادتیں، آپ کے روزے، آپ کی نمازیں قبول کرے، اور جو عقیدہ آل محمد ہم سے چاہتے ہیں اسی عقیدے ولایت پر ہماری جانیں اور ہماری ذریت و اولاد کی جانیں مکمل ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں چونکہ وقت قبولیت دعا ہے کہ شب قدر ہے، اور شب قدر میں سب سے بہتر عمل دعا ہے۔ ویسے سال بھر سب سے بہتر عمل دعا ہے، یعنی کہ اگر مسجد میں آنے والے دو قسم کے افراد، ایک نمازیں زیادہ پڑھے اور ایک دعائیں زیادہ کرے، تو پوچھا گیا مولا سے بہتر کون ہے؟ فرمایا وہ جو زیادہ دعا کر رہا ہے۔ کوئی مسجد میں پہنچے، تلاوت قرآن زیادہ کرے، اور کوئی مسجد میں پہنچ کے دعا زیادہ کرے، پھر پوچھا گیا بہتر کون ہے؟ فرمایا وہ جو دعا زیادہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ نماز عبادت ہے، تلاوت قرآن عبادت ہے، اور دعا عبادت کی جان ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے، اس سے عبادت نہیں کہا گیا بلکہ عبادت کا مغز کہا گیا۔ میں اگر یوں کہوں کہ چھلکا ہے عبادت اور عبادت کا مغز ہے دعا، تو چھلکا کوئی کھاتا نہیں ہے، مغز کوئی چھوڑتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے دعا کی اہمیت آج کی رات میں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا آج کی شب کے بعد بھی دعا مانگی جائے؟ تو کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ شب قدر بھی ہے اور شب شہادت بھی؟ تو کیا خدا کے پاس اختیار نہ تھا کہ تاریخیں آگے پیچھے کر دیتا، کہ شب قدر کبھی اور ہوتی تو دعا مانگ لیتے، شب شہادت کبھی اور ہوتی ماتم کر لیتے۔ خدا چاہتا یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ویسے دعا مانگیے ایسا لگتا ہے جیسے تکلف سے مانگ رہے ہیں، اور رو کے دعا مانگیے لگتا ہے تکلیف کی حالت میں دعا مانگ رہے ہیں۔ تکلیف کی حالت میں رونا فطرت ہے، اور مولائے کائنات کے غم میں رونا عبادت ہے۔ آج کی رات خدا یہ چاہتا ہے کہ سب سے بہتر آنسو آپ کی آنکھوں میں ہوں، سب سے بہتر آنسو، اس لیے کہ سب سے بڑی مظلوم شخصیت روئے زمین پر اگر تلاش کریں تو آپ کو کوئی اور نہیں مل سکتی سوائے شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب آج کی رات میں کیا دعا مانگنا ہے؟ زندگی بھر کا رزق مانگیے، زندگی بھر کا رزق مانگیے، زندگی بھر کی صحت و عافیت مانگیے، زندگی بھر کے لیے مشکلات سے نجات مانگیے، حج مانگیے، عمرہ مانگیے، زیارت امام حسین علیہ السلام مانگیے، اپنی عبادتوں کی قبولیت کا سہارا مانگیے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا مانگیے۔ تو آج کی رات عبادت کی رات، اور اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ جب آپ دعا کے عنوان پر پریشان ہو جائیں تو خیال کیجئے کہ آج کی رات میں ہی معصوم نے دعا مانگنے کا حکم دیا، اور شاید مصائب اس لیے رکھے گئے آج کی رات میں کہ ویسے تو شاید ہم روتے نہیں، اور جب کوئی یتیم روتا ہے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ جس کو علی اپنے باپ کے مقام پر لگتے ہو،
وہ ایسے روئے گا جیسے یتیم اپنے باپ کو روتا. اللہ اکبر. جب اپنوں کی بات آئی تو میں آپ کی خدمت میں 2 رکعت نماز بیان کر دوں. اور یہ نماز ایسی ہے کہ جو 2 رکعت نماز نماز حاجت ہے. اور نماز حاجت کا طریقہ نماز فجر کی طرح سے سمجھ لیجیے. اس والی نماز کی بات کر رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھ کر حالت سجدہ میں، سجدے شکر میں، نماز ختم کرنے کے بعد سجدے میں رکھیے پیشانی کو اور خدا سے بات کیجئے. اللہم انی اسألک بالروح علی ابن ابی طالب. حالت سجدہ میں کیا کہیے؟ اللہم انی اسألک بالروح علی ابن ابی طالب الذی لم اشرک باللہ طرفت عین. یہ ما اشرک باللہ طرفت عین ابدا. اس علی ابن ابی طالب کی روح کا واسطہ جس نے پلک جھپکنے کے لیے بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. این یقضی حاجتی، کہ تو میری حاجت پوری کر دے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 40 بار. آواز کم کیوں ہو گئی؟ صرف 40 کا 400 نہیں کہا. بھائی 40 نوٹ تو گننا بھی آسان ہوتے ہیں. خیر نوٹ تو 400 بھی آپ گن لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. تو 40 بار پڑھنا ہے. اللہم انی اسألک. اب وہ کان کھول کے سنیں جو کہتے ہیں کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہم انی اسألک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. ہوا یہی تو تھا. جو کوئی پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ بیٹا بیمار ہے دعا کر دیجئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے پروردگار علی ابن ابی طالب کا واسطہ اس کے بیٹے کو شفا یاب کر دے. وہ چلا گیا. ایک اور آ گیا، رسول اللہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھائے پروردگار علی ابن ابی طالب کا واسطہ اس کو بیٹے کی دولت عطا کر دے. اب لوگ آتے گئے، دعائیں کرواتے گئے. پیغمبر سب کے دعاؤں میں علی ابن ابی طالب کا کوڈ استعمال کرتے گئے. جو اپنے تھے تو وہ اپنے تھے. کچھ کو بھی یہ بہت پرابلم ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے کہ ہر ایک کی دعا میں علی، ہر ایک کی دعا میں علی، ہر ایک کی دعا میں علی. کبھی تو ایسا ہو کہ علی بھی تو آئیں تو شاید ہمارا نام بھی کہیں آ جائے. بھئی آپ کا نام جہاں آئے گا وہ آپ ہی جانتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. آپ کا نام جہاں یار، آپ کا نام جہاں آئے گا وہ آپ جانتے ہیں. تو ان کی بھی دعا رنگ لائی. ایک دن مولا علی بھی آ گئے. اور جب مولا علی آ گئے تو باقی سب کے متوجہ ہو گئے، سب کے سب کہ اب شاید ہمارا کسی ایک کا نام تو آئے گا. چلو میرا نہ صحیح ان کا آ جائے. کسی غیر علی کا نام تو آئے. لفظ غیر میں کتنی بدصورتی ہے. کسی غیر علی کا نام تو آئے. سب کے سب پریشان تھے کہ اب تو شاید یہ موقع مل رہا ہے. اللہ کے رسول نے عجیب کام کیا. آپ نے ہاتھ اٹھائے پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ کہ علی ابن ابی طالب کی مشکل دور کر دے. وہ جو ارما تھے وہ آنسوؤں میں بہہ گئے. اتنی محنت کر کے بھی تنہا رہ گئے. بڑی محنت کی، دعائیں مانگی تھی بھیا. مولائے کائنات ایک ہی دفعہ آئے تھے بس. اور اس کے بعد ابھی بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال تھا میں نے نکال دیا. اللہم انی اسألک، سجدے کی حالت میں خدا سے بات کرو اور خدا کو واسطہ دو. اللہم انی اسألک، اے پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں بروح علی ابن ابی طالب، تجھے علی ابن ابی طالب کی روح کا واسطہ. کون علی ابن ابی طالب؟ الذی ما اشرک باللہ طرفت عین ابدا، کہ جنہوں نے
اللہ کے ساتھ ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی کسی کو شریک نہیں کیا. این یقضی حاجتی، میری حاجت پوری کر دے. 40 مرتبہ پڑھو گے خدا تمہاری دعا قبول کر لے گا. روح علی ابن ابی طالب کا واسطہ، جسے خدا نے خرید لیا ہے، اس کا واسطہ دے کے دعا مانگو.